اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آس کے نالم میں ہوں مصباح اللہ صابر، آپ کے سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ۔ آج کے پروگرام میں جو سوالات شامل کیے گئے ہیں ان کے جوابات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ بیرون ممالک میں یا پاکستان کے اندر بھی جو مختلف ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں اور اپنی چیزیں مصنوعات وغیرہ فروخت کرتی ہیں، اس میں بہت ساری ایسی ہیں کہ جو گوشت وغیرہ کے حوالے سے کام کرتے ہیں، یا ایسے پیکٹس ہوتے ہیں جس میں اس طرح کے ذبح شدہ جانوروں کے اجزاء شامل کیے گئے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے حلال کا لفظ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، سرٹیفکیٹس بھی جاری کیے جاتے ہیں۔ اس کا استعمال کرنا، مطلقاً استعمال کرنا کیسا ہے؟ جزاکم اللہ، یہ آپ کا جو سوال ہے کافی لمبا ہے، لیکن یہ کہ بروقت ہے، اور اس معاشرے میں اس وقت جس قسم کے صورتحال ہے اس میں یہ جو ہے لوگوں کی رہنمائی کا ذریعہ بھی انشاءاللہ بنے گا۔ آپ نے جو سوال یہاں پر کیا ہے، اس سوال کے حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں کہ مختلف ممالک میں مختلف بڑی بڑی کمپنیاں جو ہے وہ جانور ذبح کر کے اس کا گوشت پہنچاتی۔ بڑے بڑے جو اسٹورز ہوتے ہیں یا کھانے پینے کے مراکز ہوتے ہیں جو چین کی صورت میں کام کرتے ہیں، جو پورے ملک میں اور کئی ملکوں میں ان کے جو مراکز ہوتے ہیں، تو وہاں ظاہر ایک بڑی تعداد میں اور بڑے سیٹ اپ کے ساتھ جو ہے کام کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ملک کی سطح پر بھی جو ہے اس طرح کے مذبح خانے اس کے لیے کام کرتے ہیں جہاں پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ اس میں زیادہ تر جو صورتحال پیش آ رہی وہ یہ ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ لوگوں کو اسی میں اشتباہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہمیں کھلائی جا رہی ہے جو گوشت کے نام پر، یہ کس چیز کا گوشت ہے۔ اگرچہ یورپین ممالک کے اندر اور امریکہ کے اندر اس بات کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں اس کا نام اس کے پیکٹ پر لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے جو غیر مسلم ہے، یہود و نصارہ ہیں، ہنود ہیں، ان کے کسی دی ہوئی خبر پر اعتماد کرنا کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے جبکہ وہ مسلمانوں کے خیر خواہ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کی تحقیق بہرحال کرنی چاہیے، اور جن لوگوں کو تحقیق کرنی ہے ان کو تحقیق سے روکنا بھی نہیں چاہیے۔ ایسی صورت میں یہ ہے کہ جو غیر مسلم لوگ، غیر مسلم کمپنیاں یہ کام کرتی ہیں، اس کے گوشت کے کھانے میں احتیاط کرنا چاہیے، پوری تحقیق کرنی چاہیے کہ کس چیز کا گوشت بیچ رہے ہیں، کس چیز کا گوشت ہمیں کھلایا جا رہا ہے۔ دوسری صورت میں یہ ہوتی ہے کہ حلال جانور ہیں، مثال کے طور پر گائے ہیں، بھینس ہے، اونٹ ہے اور بیل ہے، اس طرح کے جو جانور ہیں، بکری، بکرا ہے، اس کا گوشت ہوتا ہے۔ اس میں بھی اس بات کی تحقیق کرنی چاہیے کہ وہ جو ذبح ہوا ہے وہ ذبح کس طریقے سے ہوا ہے، اس کے ذبیحہ کس نے کیا ہے۔ بیرون ممالک تو آپ کو معلوم ہوگا جو بڑے مذبح خانے ہوتے ہیں وہاں پر جو ہے وہ مشینی ذبح ہوتا ہے، اور مشینی ذبح میں جو ہے ایک اور صورت بھی ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہے اسے جانور کو بے ہوش کرتے ہیں، اس کو کرنٹ لگاتے ہیں، تو یہ مختلف چیزیں اس میں شامل کرتے ہیں۔ اب کرنٹ لگانا جو ہے وہ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ یہ تکلیف دینا ہے، اور جانور کو تکلیف دینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ذبح سے پہلے جو ہے بے ہوش کیا جاتا ہے۔ اب اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی صورت ہوتی ہے کہ حلال جانور ہے لیکن ذبح ہونے سے پہلے جب اس کو بے ہوش کیا جا رہا تھا، اس دوران ذبح ہونے سے پہلے ہی بے ہوشی کی حالت میں وہ مر گیا، ظاہر ہے وہ حلال تو نہیں ہے، وہ مردار ہو گیا ہے، تو ایسے جانور کا گوشت بھی جو ہے وہ اس میں بھی جو ہے وہ بلیڈ چل جاتا ہے، ظاہر ہے وہاں پر تو چھریاں تو نہیں ہے، وہ ایک بڑا بلیڈ ہے، اس کے نیچے 50، 60، 100، 200 جانور ہیں، تو سب کی تو کٹائی ایک ساتھ ہوتی ہیں۔ ایسی صورت میں کتنے جانور ہیں کہ جو بے ہوشی میں مرے نہ ہو، اس کی کوئی تحقیق نہیں ہے، نہ اس کے لیے وہ کوئی بتائیں گے، اور شاید اس کے لیے کوئی ایسے انتظام کیے نہیں ہیں۔ یہ اگر وہ ذبح وغیرہ کی وجہ سے کچھ چیزوں کا خیال رکھتے ہیں تو وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں ذبح کی وجہ سے ایک مستقل قاعدہ اور ضابطہ قرآن اور حدیث میں موجود ہے، وغیرہ اپنے لیے تو وہ ان چیزوں میں نہیں پڑھتے ہیں کہ کسی نے اس پہ بسم اللہ پڑھی نہیں پڑھی، اللہ کا نام لیا نہیں لیا، کوئی جانور مر گیا، بے ہوشی میں مر گیا، ویسے ہی مرا ہوا تھا، بے ہوش ہونے سے پہلے ہی مرا ہوا جانور ڈال دیا، ساری چیزیں ممکن ہیں۔ لہٰذا اس میں جو لوگ بیرون ممالک بالخصوص یورپ میں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں اور ایشیا کے ممالک میں اس طرح جو لوگ رہتے ہیں ان کو پوری تحقیق کرنی چاہیے، خاص کر وہ ممالک جہاں پر مختلف قسم کی چیزوں کا گوشت کھایا جاتا ہو اور اس میں کوئی باغ محسوس نہ کرتے ہو لوگ، وہاں پر اور بھی زیادہ اس حوالے سے تحقیق کرنی چاہیے۔ تیسری صورت یہ کہ
مختلف ممالک میں خاص کر جو مشرق وسطیٰ عرب ممالک ہیں وہاں پر جو چکن کا استعمال ہے، چکن کا استعمال بہت زیادہ ہے، اور وہ یہ پچھلے دنوں لوگوں نے اس پہ کافی شور کیا اور علماء کے پاس جو ہے اپنے سوالات بھیجے اور بڑا تفصیلی اس پہ دارالفتاؤں میں بحث مباحثہ ہوتا رہا۔ مختلف چینز ہیں، وہ فوڈ چینز جو ہوتے ہیں وہ اپنے مراکز کے اندر کھانا پینے کا جو انتظام کر رہے وہ کسی غیر مسلم کمپنی کو ٹھیکے پہ دیتے ہیں۔ وہاں سے مرغ جو ہے وہ ذبح ہوتے ہیں، وہاں سے چکن تیار ہوتا ہے، یہاں آتا ہے پھر پکتا ہے۔ اب وہاں کس نے کیا خیال رکھا، کیسا کیا، بہرحال ایک سچا مسلمان جو ہے وہ اس چیز کو ضرور سوچے گا۔ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جناب اس کی کیا ضرورت ہے، اور پھر یہ کہ فقہاء نے فلاں فقیہ نے فلاں فقیہ نے فلاں فقیہ نے یہ کہا ہے اور شک کا فائدہ دیا ہے، اور چونکہ بہت بڑی تعداد میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہر ایک کو چیک کرنا ممکن نہیں ہوتا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں لوگ لاتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ لیکن سچا مسلمان اگر کوئی ہے تو وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ حرام چیز کھائے، اور وہ حرام جو ہے آسانی سے اور اس کو جانتے ہوئے کہ یہ حرام ہے اس کو کھائے۔ خنزیر کے اجزاء شامل ہے، خنزیر کا گوشت ہے، کتے کا گوشت ہے، کئی سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی تحقیق ہوئی ہے کہ یہ جو حلال سرٹیفکیٹس والے ادارے ہیں مسلمانوں کے ادارے ہوتے ہیں، اور اسی لیے قائم ہے کہ وہ اس طرح کی جو گوشت یا جانور ذبح ہوتے ہیں، اس کا گوشت تیار ہوتا ہے، اس کی پوری نگرانی کریں اور وہ حلال کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اسی لیے، اور پھر جو ہے لوگ اعتماد کر کے جو ہے ان کے سرٹیفکیٹ پر اور اس ادارے پر جن کو انہوں نے سرٹیفکیٹ دیا ہے اس پر اعتماد کرتے ہیں اور گوشت استعمال کرتے ہیں۔ لیکن سننے اور دیکھنے میں یہ آیا ہے، ہمارے ایک عزیز دوست ہیں جو چائنا میں ہوتے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ وہاں پر اس طرح کی صورتحال تھی کہ حلال سرٹیفکیٹ کا ان کے پاس اجازت نامہ اور ایک ادارے نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہوا بھی تھا، لیکن وہ جو مذبح خانہ تھا یا وہ جو ادارہ تھا جہاں پر یہ ساری چیزیں تیار کی جاتی تھی، ایک دن ہم نے وہاں پر مسلمانوں کی اپنی ایک وہاں کمیونٹی کی کوئی ایک ٹیم ہے جو اس حوالے سے کام کرتی ہے، انہوں نے وہاں پر ایک جا کے ملاقات کی، ایک قسم کا چھاپہ مارا، تو معلوم یہ ہوا کہ شروع میں تو وہ لیت و لال سے کام لیتے رہے ہیں، ٹال مٹول کی انہوں نے، پھر ہم نے ان کو باقاعدہ ان سے جب بات کی اور ہم وہاں سے جانے کو تیار نہیں ہوئے تو پھر انہوں نے ہم سے پھر سچی بات کر دی، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں حلال سرٹیفکیٹ تو ملا ہوا ہے، لیکن ہے کہ ہم جو گوشت یہاں بناتے ہیں تیار کرتے ہیں وہ حلال طریقے پر تیار نہیں کرتے ہیں۔ اور انہوں نے پھر جو ہے وہ جو پورا ادارہ تھا انہوں نے اس کے اوپر جو ہے کیس کیا، بات کی اور اس ادارے کو بین کرایا اور وہاں جو سرٹیفکیٹ تھا اس کو کینسل کرایا۔ اب آپ اندازہ لگیں یہ ایک واقعہ ہے، جن لوگوں کا کام اس حوالے سے لاکھوں کروڑوں جانوروں کو ذبح کرنے کا اور تیار کرنے کا ہو، مہینے کے منتھلی جو ہے یہ ان کا طریقہ کار اور اس طرح کی تعداد ہو، وہ کیوں خیال رکھیں گے، اور کیوں کر جو ہے ان کو اس بات کی تکلیف ہوگی؟ ان کو خوف تو کسی چیز کا نہیں ہے، خدا کا خوف نہیں ہے، قانون کا خوف نہیں ہے، انسانوں کا خوف نہیں ہے، تو پھر وہ کیوں کریں گے؟ لہذا ایک مسلمان کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے، صرف یہ گوشت اور ذبح شدہ جانوروں اور اس طرح کے پیکٹس کے حوالے سے نہیں، بلکہ وہ ساری چیزیں چاکلیٹ سے مختلف جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، سافٹ ڈرنکس ہیں، اس حوالے سے بھی اگر کوئی تحقیق کرتا ہے بہت اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، اس طرح کے اداروں کو بھی کام کرنا چاہیے، اور ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس طرح کے حرام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اس لیے کہ حرام چیزیں جو ہے وہ انسان کے اندر بے غیرتی پیدا کرتی ہے اور بے حیائی پیدا کرتی ہے، شرم جو ہے ختم ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر برائیاں پھیل گئی، معاشرے کے اندر چونکہ حیا جب ختم ہوتی ہے تو برائی از خود موجود ہوتی ہیں، اور جب غیرت کا جنازہ نکلتا ہے تو پھر نہ کوئی جہاد کے لیے تیار ہوتا ہے، نہ کوئی لڑنے مرنے کی بات کرتا ہے، نہ کوئی پھر دین کے غالب ہونے کی بات کرتا ہے، نہ کوئی پھر جدوجہد کی بات کرتا ہے، پھر وہ ساری چیزیں جس کے اوپر ہم ساری زندگیاں گزار دیتے ہیں وہ لوگوں کے لیے ایک غیر اہم چیز ہو جاتی ہیں۔ لہذا حلال لقمہ جو ہے وہ چاہے فرد کی سطح پر ہو یا اجتماعی پوری قوم کی سطح پر ہو، حلال لقمے کو یقینی بنانا چاہیے۔ آج کے پروگرام میں یہ ایک سوال تھا جس کو شامل کیا گیا اور اس کا جواب آپ کے سامنے پیش کیا گیا، دیکھتے رہیے گا آج کے نالم مصباح اللہ صابر کے ساتھ۔ اللہ 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 اللہ